تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 20، اپنے باطل کو حق کے ساتھ ملا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کو پیش کرنا، اپنے باطل کو حق کے ساتھ ملا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کو پیش کرنا، اور یہ طریقہ اہل بدعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی باطل کبھی بھی باطل کے انداز سے نہیں پھیلتا، باطل طریقے سے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ باطل کو باطل طریقے سے پھیلائیں۔ باطل کو پھیلایا جاتا ہے اس کی خوبصورت شکل دے کے۔ ہمیشہ اس باطل کو حق میں سے کوئی چیز ملا کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عام جاہل لوگ اسے قبول کر لیں۔ سارے اہل بدعت، اہل باطل دکھاتے کچھ ہیں اور چھپاتے کچھ اور ہیں۔ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، خوارج کو دیکھ لیں آپ، ظاہراً نعرہ لگائے اقامت دین کا اور دلیل پیش کی ان الحکم الا للہ، خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام پیش کی، ان الحکم الا للہ کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن چھپایا کیا اس کے پیچھے؟ صحابہ کرام کا قتل کرنا، امت میں تفرقہ پیدا کرنا، کفر کے فتوے لگانا۔ اصل مقصد یہ تھا، اگر یہ آیت نہ پڑھتے اور یہ نعرہ نہ لگاتے اور تلوار اٹھا کر سیدنا علی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ کھون دیتا ہے۔ لیکن جب یہ نعرہ لگایا تو بعض اعرابی جہل لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 12,000 کا مجمع تھا، ان 12,000 میں سے 8,000 نے توبہ کر لی جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا، ان کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تلوار کس کے خلاف اٹھائی ہے تم لوگوں نے، ان کا نعرہ تو دیکھو یہ ہے، حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو 8,000 واپس آئے کہ باقی جو 4,000 تھے جو فتنہ چاہتے تھے ان کو مارا گیا۔ ان میں سے بہت چند لوگ بچے ہیں جو وہاں سے بھاگ نکلے، ان میں سے عبد الرحمن بن ملجم نے پھر حملہ کیا، اس نے علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا۔ رافضی کو دیکھ، الرافضہ ظاہراً محبت اہل بیت، حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ، صحابہ کرام سے بغض، امہات المؤمنین سے بغض۔ اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو اگر بیوی اہل بیت میں شامل ہے تو پھر یہ بیت کون سا ہے جو بغیر اہلیہ کے ہے؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ لیکن دیکھیں اپنے باطل کو کس طریقے سے انہوں نے پھیلایا ہے۔ عجب بات یہ کہ لوگوں نے سنا بھی ہے، کوئی گھر بغیر گھر والی کے ہوتا ہے؟ عجب بات ہے میرے بھائیو واللہ۔ اور پھر اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہے، بڑے سہارے ڈھونڈے، کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے، کچھ نہ ملا، پھر آیتوں کی تحریف کی، اپنے امامے کو قول اپنی طرف سے گھڑ لیے صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور جو صحیح حدیث سی، صرف مسلم کی روایت حدیث الکساء معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدہ فاطمہ تھی، علی بن ابی طالب اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5 تھے۔ یوں کہ لوگ 5 تن پاک کہتے ہیں، عجب بات ہے، تن صرف 5 پاک ہیں باقی ناپاک ہیں کیا، نعوذ باللہ، عجب بات۔ بہرحال تو اس صحیح حدیث کو غلط طریقے سے پیش کیا، جب کچھ نہ ملا صحیح حدیث ملی، لیکن اس حدیث میں خود الفاظ موجود ہیں کہ ام سلمہ عنہ، ام سلمہ ام المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ خیر میں ہیں، آپ تو پہلے سے خیر میں ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ آنے کی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو چھپایا کیا اور دکھایا کیا؟ رافضوں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے،
اصل قرآن جو ہے وہ مصحف فاطمہ ہے، جو تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے. جو اصل قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، وہ امام ابھی تک 5 سال کی عمر میں ایک غار میں گھسا ہے، اور اس غار کو دیکھے مشکل سے ہاتھ جاتے اندر. وہ چلا گیا اندر، کئی صدیاں گزر گئیں، وہ قرآن کا نسخہ بھی انہی کے پاس ہے، آج تک پتہ ہی نہیں ہے. امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، طرح طرح کی پریشان مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن وہ کتاب اسی امام صاحب کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیوں فرمائی ہے جو غار میں رکھنی تھی؟ یہ وہی جواب دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو قرآن مصحف فاطمہ جو ہے یہ مصحف حفصہ سے 3 گنا زیادہ ہے، سائز میں 3 گنا زیادہ ہے، اور ایک حرف بھی اس میں اس قرآن کا نہیں جو تمہارے پاس ہے. کس زبان میں پتہ نہیں لکھا تھا، انگلش میں تھا، فارسی میں تھا، عربی میں تو نہیں ہوگا. عربی میں ہوگا تو ایک حرف تو مل جاتا نا. دیکھیں لفظ اور ہوتے، حروف سے تبدیل نہیں کیا جا سکتے نا. اور یہ اصول کافی کی روایت ہے جو رافضیوں کے نزدیک سے بخاری جیسی ہے. قدریہ دیکھیں، دکھایا کچھ اور چھپایا کچھ. قدریہ جو تقدیر کا منکر ہے، ظاہراً انہوں نے کہا ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. قرآن مجید کی آیت ہے. چھپایا کیا؟ تقدیر کا انکار، کہ اللہ تعالی انسان کی برائی کو، انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. عجب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ابو جہل مسلمان ہو جائے، ابو جہل نے چاہا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص ہے. جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا، اور جو ابو جہل نے چاہا وہ ہوا. ارے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال کو پیدا کرتا پھر انہیں سزا کیوں دیتا؟ صرف ایک طرف آدھے قرآن پہ عمل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. نہیں کہتے کہ انسان کی اپنی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے اس میں. تقدیر کا انکار. جہمیہ کو دیکھیں، ظاہراً فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور حقیقتاً چھپایا کیا ہے؟ انکار صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا. کیوں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو پھر مخلوق بھی رحم کرتی ہے، مغفرت کرتی ہے، تو پھر دونوں میں تو متشابہ ہے نا، ایک جیسی ہو گئی. اور مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے. ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور وہ السمیع البصیر کو چھوڑ دیتے ہیں. پوری آیت نہیں پڑھتے. اہل باطل ہمیشہ یاد رکھیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، سیاق و سباق چھوڑ دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے وہاں پر ثابت کیا کہ میں سمیع بصیر بھی ہوں، اور یہ بھی ثابت کیا قرآن مجید میں کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں سمیع بصیر ہوں، انسان بھی سمیع بصیر ہے، تو ہمارے یہ ایمان ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. تو تشبیہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اس طریقے سے جتنی بھی گروہ آئے اپنے باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور لوگوں نے قبول کیا. تبلیغ جماعت نے بھی کچھ ایسے ہی کیا. باطن میں کیا چھپایا؟ عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، تأویل صفات، تأویل قرآن مجید، کشف اور خواب دین کا ماخذ ہیں قرآن اور سنت کے ساتھ. صوفیت کو پھیلانا چاہا، بدعات اور خرافات میں چند میں بیان کر چکا ہوں، ان پچھلی جو قصور میں نے بیان کیے ہیں یہ سب ان کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اگر یہ آ کے کہیں یہ صوفیت کی دعوت ہے تو کوئی ان کے ساتھ نہ جائے. لیکن صوفیت کے الفاظ پوری کتاب بھری ہوئی ہے، تو براہ راست نہیں کہا. جو وہ چاہتے تھے پہنچایا ضرور ہے. جو باطل چھپا ہوا تھا وہ پہنچایا ضرور ہے، لیکن اسے خوبصورت بنا کے. ظاہر کیا ہے؟ اچھی باتیں، قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے راستے
کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اچھی صورت، داڑھی، سادگی، زہد، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا، ٹخنے کے اوپر شلوار، سر پہ پگڑی یا ٹوپی، یہ ظاہر تھا. تو ظاہر کو خوبصورت بنایا اور جو باطن میں چھپا ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا. اس سے تقریباً 20 قصور میں نے بیان کیے ہیں. اور بھی باتیں بہت ہیں لیکن میں اختصار کے لیے میں نے یہ 20 باتیں بیان کی ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بعض غلط فہموں کو میں ازالہ کروں گا، کیونکہ ایک حقیقت جان لیں حاضرین سامعین کہ ان باتوں سے اکثر تبلیغی حضرات غافل ہیں. جو بات میں نے بیان کی ہیں اکثر تبلیغی حضرات غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں. تقریباً 90% سے زیادہ لوگ نہیں جانتے، اور جو کم لوگ جانتے ہیں وہ یا تو چھپاتے ہیں، اور اگر کسی طرح کسی جگہ سے کسی شخص کو معلوم ہو جائے جیسے یہ دروس ہیں یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں تو پھر وہ باطل تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں اور اپنی دعوت جاری رکھتے ہیں. تبلیغ جماعت کے متعلق مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چند کتابیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1 تبلیغ جماعت تاریخ و عقائد، یہ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان صاحب نے لکھی ہے. نمبر 2 تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ، عبید الرحمان محمدی صاحب نے لکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور تیسری کتاب ہے تبلیغ جماعت کی علمی اور عملی کمزوریاں، یہ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب نے لکھی ہے. اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے جو آخر میں نے بیان کی ہے کہ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب جو ہیں وہ خود مقدمے میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہ زیر نظر کتاب بھی اگرچہ تبلیغ جماعت کے نصاب تبلیغ کا ایک غیر جانبدارانہ تنقیدی مطالعہ ہے، مگر دیگر کتابوں اور تحریروں کے مقابلے میں اس میں کئی ایک امتیازات ہیں. سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف عرصہ 15 سال سے تبلیغ جماعت کے ساتھ عملاً وابستہ رہا، 15 سال تک، اور نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی تبلیغ دین میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا. پھر آگے جو امتیازات ہوگی، یعنی 15 سال ایک شخص ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، پھر اس شخص نے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور اس پوری کتاب میں جو انہیں نصیحتیں کی ہیں آج تک کسی ایک تبلیغی نے اس پر عمل نہیں کیا. عجب بات ہے. یعنی یہ کتاب اشاعت جو ہے 2005 میں ہوئی، یہ دیکھیں اب 2011 ہے، 6 سال ہو گئے ہیں. ایک حرف اس کتاب سے تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال سے نہیں نکالا گیا. اللہ المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.